بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ احوال و کیفیت کی بحالی۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حمامی رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامت ولی اللہ تھے۔ شریعت کے معاملے میں کبھی کبھار کوتاہی کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ جامع مسجد رصافہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی سنہ میں وہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے۔ آپ نے شیخ ابو بکر کو دیکھتے ہی ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ ابو بکر کے احوال کو سلب کر لیا جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جناب ابو بکر کے احوال سلب ہو گئے اور ان سے تمام معاملات منقطع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بغداد سے کہیں دور چلے گئے۔ پھر یہ حالت ہوئی کہ جب بھی کبھی بغداد آنے کے لیے چلنے کا ارادہ کرتے تو منہ کے بل گر پڑتے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا کر بغداد کی طرف چلنے کی نیت کرتا تو وہ بھی اوندے منہ گر جاتا۔ اس صورتحال کو ایک عرصہ گزر گیا مگر حالت جو کی تو ہی رہی۔ آخر ایک دن شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور روتے ہوئے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، مگر جب بھی میں اپنی اس خواہش کو علمی جمع پہنانے کی غرض سے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کرتی ہوں تو گر پڑتی ہوں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، پھر ارشاد فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے بغداد میں آنے کی اجازت دی، وہ تمہارے گھر کے کنویں سے تمہارے ساتھ بات کرے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک مرتبہ بغداد میں زیر زمین آتے اور اپنے گھر کے کنویں سے اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کرتے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت شیخ عدی بن مسافر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سفارش کی غرض سے آئے۔ آپ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ و حضرت مظفر جمال رحمۃ اللہ علیہ آپس میں دوست تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، میرے بھائی شیخ ابو بکر کے سلب شدہ حالت کو ٹھیک فرما دیا جائے۔ غیب سے ندا آئی، اس کے احوال میرا ایک ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے پر سلب ہوئے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو کہو کہ اب شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو معافی دے دیجئے، میں نے شیخ ابو بکر کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ حضرت مظفر جمال رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا کہ میرے نائب کو جا کر کہو کہ شیخ ابو بکر کے حال کو لوٹا دو۔ چنانچہ یہ تمہارا ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ میری شریعت میں کوتاہی کے باعث ایسا ہوا، میں نے اسے معافی عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت مظفر جمال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو کر شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کو اس بارے میں آگاہ کیا، مگر ان کے قلوب پر پہلے ہی کشف کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ دونوں بزرگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، مظفر، تم نے دوستی کا حق خوب ادا کر دیا ہے۔ اب آپ نے تمام واقعات خود ہی سنا دیا۔ حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو توبہ کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی انہیں ان اموار و معاملات سے خصوصی طور پر باز رہنے کے لیے کہا جن کے باعث وہ اس حالت تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ سینے کے ساتھ لگتے ہی شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سلب شدہ احوال واپس لوٹ آئے۔ آپ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان حالات میں آپ کس طرح اپنے والدہ کی زیارت کرنے زیر زمین آیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ والدہ محترمہ کی زیارت کرنے کی نیت کرتا تو مجھے کوئی چیز زیر زمین کھینچ لاتی تھی اور میں اپنے گھر پہنچ جاتا تھا اور جب اس طرح ہی زیر زمین مجھے واپس کر دیا جاتا تھا۔ حق ٹی وی کے صارفین، غوث اعظم کا ولیوں میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ غوث اعظم کا قدم ہر ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ ان کی بابرکت نام سے ہم سب کو